نور نظر آتا ہے، آج ہر ایک ہے مشتاق لقائے شہدی، گھر میں بیٹھا کوئی رہ جائے یہ ممکن ہی نہیں، گلشن حضرت احمد میں چلی بار بار، ابر رحمت سے برسنے لگے پہ ہم انوار۔ Assalamu alaikum, welcome back to our viewers in studio here. And many of us just watched the final speech by National Amir Sahib on the topic of attaining excellence, identity of an Ahmadi Muslim. Najib Sahib, some of the points that I remember is, Amir Sahib mentioned a verse of the Quran where Allah Ta'ala mentions that you are the best people raised for the good of mankind. And he gave an example of Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala Anhu. And we all know that Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala Anhu was the most beloved, companion of the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. But I really liked the point that Amir Sahib made, was that it wasn't the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned to the other companions why he was so beloved to him. And it was not necessarily because of his worship. Rather, Amir Sahib explained that the Holy Prophet ﷺ said that it was because the goodness of his heart, and the goodness and honesty of the heart was the reason that he was one of the most beloved. And this is something that I think we as Ahmadi Muslims is a very important message to take home, is the purity of our hearts in being, having that excellent identity as Ahmadi Muslims. جی عمیر صاحب، اسی طرح محترم امیر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز تھے، اور ہم جو ان کے ماننے والے ہیں ہمیں بھی ان معیارات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان عادات کو اور خصائل کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بطور نمونہ چھوڑے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جو لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ان سب کو متحد کرنے والی، ہم سب کو یکجان کرنے والی ایک چیز ہے، اور وہ ہے خلافت۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ابھی دو مہمان ہیں، مکرم و محترم عبدالرشید انور صاحب، مشنی انچارج و نائب امیر جماعت احمدیہ کینیڈا۔ اسی طرح ہمارے ساتھ مکرم سہیل مبارک شرما صاحب ہیں، یہ بھی نائب امیر ہیں اور مربی ہیں، اس وقت کینیڈا میں متعین ہیں۔ آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ مکرم مشنی انچارج صاحب، اکثر ہم یہ بات کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ خلافت اتحاد کی ضمانت ہے۔ میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ عملاً اس بات کے کیا پہلو ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ خلافت نے اتحاد کو قائم رکھا ہوا ہے؟ یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر یہ فضل فرماتا ہے کہ خلافت ہمارے اندر قائم ہو جاتی ہے، تو خلافت کے ذریعہ سے اتحاد قائم کرنے کے مختلف ذرائع اللہ تعالیٰ ہمیں مہیا کرتا چلا جاتا ہے۔ اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے، اگر پرانے وقتوں میں خلافت کو دیکھا جائے، اس وقت کے لحاظ سے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوں گے، کیونکہ وہ چھوٹے لیول پہ، چھوٹے ایریا کے لیے، چھوٹے علاقہ کے لیے تھیں۔ پھر اس کے بعد جب جو یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے تو خدا تعالیٰ اس سے بڑے ایسے ذرائع مہیا کرتا ہے جس کے ذریعہ سے اتحاد قائم ہو۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور اس کے بعد ان کی خلافت کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو اشاعت کا ذریعہ دیا، وہ پریس بھی ہے، وہ اخبارات بھی ہیں، وہ ریڈیو بھی ہے، وہ ٹیلی ویژن بھی ہے، اور خاص طور پر میرے تو خیال میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں اس دور میں جو کہ احمدیت کی خدمت میں نہ لگ گئی ہو۔ تو اس وقت بھی آسمان سے جو آواز آتی ہے وہ ایک عجیب طرح کی اپنے اندر جاذبیت رکھتی ہے، اور ملکوں کو، قوموں کو لیتی چلی آ رہی ہے اس کے اندر۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایم ٹی اے کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ نے ایک خاص ذریعہ عطا فرمایا. ایم ٹی اے کے ذریعہ سے کس طرح سے قوموں کو خدا تعالیٰ نے ہماری طرف کھینچایا, ایک مرکز بنایا. ایک وقت میں خلیفۃ المسیح ایک جگہ پہ موجود ہے, تمام ملکوں تک اس کی آواز پہنچ رہی ہے. یہ ایک عجیب طرح کی وحدت ہے جو اس سے پہلے تصور ہی نہیں کی جا سکتی تھی. اور بہت سارے دوسرے ایسے ممالک موجود ہیں جن کے پاس ہر قسم کے ذرائع ہیں, لیکن کسی کے پاس یہ وحدانیت نہیں ہے. یہ خدا تعالیٰ کا ایک خاص نشان ہے کہ خدا تعالیٰ نے حبل کا لفظ استعمال فرمایا خلافت کے لیے, اور حبل سے مراد ہے سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر اس کو پکڑیں گے. جب ایک جگہ پہ پکڑیں گے تو وہ وحدت قائم ہوگی, اور وہ وحدت قائم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور عجیب بات ہے کہ اس کے ذریعے سے خطبہ جمعہ جب آتا ہے تمام ممالک میں ایک ہی وقت میں سنا جا رہا ہے. خلیفۃ المسیح کا خطاب آتا ہے, یہ تمام ممالک میں ایک ہی وقت میں سنا جاتا ہے. عالمی بیعت ہوتی ہے تو تمام ممالک اس میں شامل ہو جاتے ہیں. خلافت کی بیعت ہوتی ہے تو اس میں بھی سارے ملک شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک عجیب طرح کی وحدت ہے. اگر انسان صحیح انداز میں اس کے اوپر غور کرے تو اس کا دل اشکر اٹھتا ہے اور دل سجدوں چلا جاتا ہے, اور ایک عجیب کیفیت ہے جو کہ شاید بیان کے قابل نہیں. یہ ایک ذریعہ ہے, اس طرح کے اور بے شمار ذرائع اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہی چلا جا رہا ہے خلافت کی وحدانیت کو یا وحدت کو ثابت کرنے کے لیے. اور ہمارے دلوں کے اندر ایک وہ وحدت ہے جو حقیقی وحدت ہے, وہ پیدا ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. اب پھر ایک جلسہ ہوتا ہے, یہ بھی ایک ذریعہ ہے وحدت کا. جلسے کے اوپر ہر طرح کے لوگ, ہر قوم کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ایسے بغلگیر ہو رہے ہیں جیسے ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں. اور وہ بھائی کی یا اخوت کی جو وحدت ہے وہ اس دور میں جلسے کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے. کسی اور جگہ آپ کو یہ وحدت اس طرح سے نظر نہیں آئے گی. اور بعض اوقات آپ ان لوگوں کو جانتے بھی نہیں, آپ ان کو پہچانتے بھی نہیں, پہلے اس سے کبھی ملے بھی نہیں, لیکن جب ایسے مواقع کے اوپر ہم ملتے ہیں تو ایسے لگتا ہے بڑی پرانی واقفیت ہے. ایک دوسرے کے اوپر ترجیح دینے کی کوشش کرتے ہیں, آپ پہلے چلو یا آپ پہلے کھاؤ, آپ پہلے بیٹھو. یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ یہ خلافت کی برکت ہے خاص طور پر, اور یہ وحدت ہے جو ہمارے سامنے جو جلوہ گر ہو رہی ہے. خدا تعالیٰ ہمیں اس وحدت کے ذریعہ سے فائدے اٹھانے کی توفیق بھی دے, اور ہمارے اندر واقعی طور پر وہ وحدت پیدا کر دے جو اصل مقصد ہے خلافت کا. Sohail Sharma Sahib, the Jamaat, we as Jamaat members enjoy this very unique relationship with the Khalifa. And we do not witness this type of relationship in any other, community or worldly organizations. And, recently Hazur Anwar Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz had a heart procedure. And he had mentioned it in his Friday sermon. And he requested prayers. And it is amazing to see from the feedback and the stories that we have heard is the love and the compassion that Ahmadi Muslims truly really prayed for the Khalifa. What are your thoughts on this relationship that we as Ahmadi Muslims enjoy, this unique relationship between Khilafat and Ahmadi Muslims around the world? Jazakallah. Now, this is really important because this is actually two-way connection, and we keep hearing about it. We have experienced it many a times, but this is the recent experience that we had. I mean, we know that Hazuri Anwar loves us all. We know that Hazuri Anwar has mentioned it as well, that in my imagination I go to every country, every part where Ahmadis are there, and I pray for them. We know that Hazur, whenever we have any kind of difficulty, we do write to Hazuri Anwar bin Nasr Aziz, and he prays for us. But in this recent incident, when Hazur mentioned that the procedure was done, the thought was that we did not know about it. And the second thought was that Hazur Anwar bin Nasr Aziz did not mention it before the procedure for the Jamaat, because he did not want Jamaat to be worried about it very much. He did not want Jamaat to be in panic. And when he mentioned it, we have heard it, as you mentioned, that not only in Masjid Mubarak where Hazur mentioned that, but all over in the world,
we find out that people, they start crying, and they prayed for Huzur bin Aziz. Now that is a unique connection that we have with Khalifatul Masih, and we have many examples of it. One example that I cannot forget, and I have actually seen it myself as well, means when the two mosques in Lahore, they were attacked by the terrorists in 2010. I was there in Pakistan at that time, and the families of the martyrs, they were in grief. Huzur bin Aziz called them, every member, and calmed them down. I've talked to those families, and they have told me that before that we were worried, we were in pain, and we did not know how to get rid of that pain. But as soon as we received the call of Huzur bin Aziz, that pain just went away, and we had that calmness. Now at that time, when it was mentioned, one of the girl whose father was there, he was alive, she heard it, and she asked her father that if you had been martyred, Huzur would have called us as well. So that was her wish. Okay, wow. the love of Khilafat. Okay, and eventually this remark actually reached to Huzur bin Aziz. And now look at the ultimate love of Huzur Anwar. He called that girl. Really? Wow. And told her that your father does not need to be martyred. I am going to fulfill your wish, and I'm going to call you. Amazing. So that is the two-way love that we have experienced, and only, I mean, you can see this kind of an example only in Khilafat, and that is a blessing of Khilafat. शर्मा साहब, If you allow, I would like to add something, जी, if जी, it जी, is जी, बराबर। possible. This love is really very strange, very important, and sometimes really astonishing. Dr. Noori Sahib, he explained in one of his experiences that when Hazrat Khalifatul Masih Rabi, he was having that procedure for him, for the first time he knew how stunt and or this kind of things they were put in the body. And when he was doing that, and the Khalifatul Masih asked him, that kind of treatment, is it possible in Pakistan? He said, no, not yet, or very rare it is. He said, then my people should also have that. So that pain was for the people, and he was having that procedure there. And that aspect was not a selfish aspect. Something, and from there Tahir heart was started. So how much he loved his people, that was great. मुकरम मिशन चार साहब, ये जो मोहब्बत है दो तरफ़ा, जी, जी, ये भी इत्तेहाद का एक ज़रिया जी, है। जी। ऐसा हम लोगों को उस मोहब्बत ने मुत्तहिद रखा हुआ जी, है। जी, लेकिन आपने अभी डॉक्टर नूरी साहब का पर्सनल इंसिडेंट बताया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको हम 3 खुलफा के साथ काम करने का, उनके साथ ख़त किताबत करने का, उनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिला है, तो कोई ऐसा वाक़या हो, कोई ऐसी बात हो जो अभी भी आपके दिल को लगती हो, और उससे जो है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो? वाक़यात तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से एक से ज़्यादा हैं, और उनके लिए वक़्त भी चाहिए, और जो वाक़या शायद मैं इंडिकेट करूँगा, पूरा शायद वाक़या भी ना बयान कर सकूँ वक़्त की कमी की वजह से। वो इतना अज़ीम है कि मेरे दिल के ऊपर उसका ख़ास असर है। बुर्किना फ़ासो में हजूर तशरीफ़ लेकर गए 2004 में, और मैं उस सादत थी मेरी कि मैं भी उस डेलीगेट का हिस्सा था, डेलीगेशन का, और वही डोरी का इलाका था जहाँ पे ये सारे शोहदा भी हुए। वहाँ पर एक मस्जिद का इफ्तिताह था, हजूर तशरीफ़ लेकर गए, बहुत शदीद गर्म इलाका था। जब इफ्तिताह हो गया, सारी तफासील मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, तो वापसी का सफ़र था। कारवान में 5-6 गाड़ियाँ थीं। हमसे पहले एक गाड़ी थी जो MTA की थी, और हमसे पीछे हजूर ये दौलत की अपनी गाड़ी थी।
اور اچانک ہمارے ڈرائیور کو نیند آ گئی اور سڑک کے ساتھ ساتھ ایک کھائی تھی, اس میں گاڑی گر گئی. گاڑی تقریباً ختم ہو گئی. باری باری لوگ باہر آ رہے تھے, تو سب سے آخر نکلنے والا میں تھا. جب میں باہر نکلا تو جو چیز میرے سامنے جو نہیں بھولے گی کبھی ساری زندگی, وہ میرا پیارا خلیفہ تھا. بہت فکر کی صورت میں, بہت دعائیں کرتا ہوا, اس کے بھی شہادتیں ہیں عجیب. اس کے بعد خلیفۃ المسیح خود تشریف لاتے ہیں, دعائی اپنی گاڑی سے لی اور لا کے سب سے پہلے میرے پاس آئے اور کہا یہ دعائی ہے. میں نے آگے ہاتھ کیا, نہیں ہاتھ نہیں, منہ کھولو. میرے منہ میں خود دعائی ڈالی, پھر دوسرے کے منہ میں ڈالی, پھر تیسرے کے, پھر اس طرح سے 6 دوست ہیں ہم, سب کے منہ میں دعائی ڈالی. پھر اس کے بعد وہ شیشی لا کے مجھے دی, ان کو 1 گھنٹے کے بعد دیتے رہو. میں نے بہت دیر تک وہ سنبھالی رکھی دعائی. پھر کچھ ایسا ہوا کہ مجھ سے کہیں گم ہو گئی. اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح کو ہم نے عرض کیا کہ پیارے کا بہت گرمی ہے, پولیس کا یہ معاملہ ہے, ہم ان کے ساتھ ساری رپورٹ وغیرہ مکمل کر کے تو واپس پہنچ جائیں گے, آپ پلیز تشریف لے چلیں. خلیفۃ المسیح نے کہا نہیں, جب تک سارا قافلہ نہیں چلے گا میں نہیں چلوں گا. کوئی 1 گھنٹے کے بعد پولیس آئی. کوئی درخت زیادہ نہیں تھے, 1 آدھ ہوگا چھوٹا سا درخت, کوئی درخت پاس نہیں تھا. اتنے میں لوگ آنا شروع ہو گئے گاؤں کے. حضرت خلیفۃ المسیح نے دیکھا بہت سارے لوگ ہیں, جیب سے کچھ پیسے نکالے, ان کو دینا شروع کر دیے. پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ پیسے مل رہے ہیں تو اور آنے شروع ہو گئے. دوسری جیب سے پیسے نکالے, جس طرح بادشاہ آیا اس انداز میں وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں. لوگ اور زیادہ آ گئے تو جو وہاں کے ہمارے امیر تھے لوکل, ان کو بلایا کہ ان سب کو 2 پیسے اور جا کے پھر میرے ساتھ حساب کر لینا. اور جب تک یہ ساری کارروائی مکمل نہیں ہوئی حضور وہیں پہ رہے, ہم جیسے لوگوں کے لیے. وہ آپ کی بات سے مجھے وہ علیم صاحب کا شعر یاد آتا ہے جی کہ جی چل کے خود آئے جی مسیحا کسی بیمار کے بالکل, پاس. یہ بالکل یہی کیفیت تھی. تو یہ تفصیل تو اس کی اور بھی زیادہ ہے, لیکن یہ والا حصہ جو خاص طور پر کہ حضرت خلیفۃ المسیح کس طرح فکر کے ساتھ ہمارے ارد گرد پھر رہا تھا اس وقت, اور دعائیں کر رہا تھا ہم جیسے لوگوں کے لیے. Jazakallah so much for sharing that very inspiring story. Sohail Sharma Sahib, I'm sure you've also had some faith-inspiring incidents. Is there any incident that you've had with Hazur Anwar Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz that even till this day is very close to your heart and you often remember? Yes, I do. I mean, that was the beginning of the Khilafat actually. You know that Huzur was serving as Nazir Ala in Rabwa, and I was in Rabwa. I was in last year of my Jamia, and my father, he was martyred, so our family was residing in Rabwa, and Huzur was taking care of not only for our family, but families of all the Shuhada in Rabwa. So, but something happened in 2003, just before the election of Khilafat, when Huzur was Nazir Ala, that I got a notice to vacate the house that I was living in, and I was really worried because I did not know what to do now. So I went to Huzurian Wajitullah bin Aziz as Nazir Ala and mentioned the difficulties there, and Huzur was actually going to the Dora, the last Dora that Huzur did, and Huzur received the call there that after that Huzur did not go to any other Dora. So Huzur listened to me, and Huzur said, okay, let me come back from Dora, mujhe wapas aane do, phir main kuch karta hu. And when Huzur came back, I think not much time passed, and Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahimullah Ta'ala, he died. And you know what happened, Huzur had to leave for the election of Khilafat.
and Huzur was appointed as Khalifa. Now, I was there and the notice was there, and I was really worried about that. Now, what I'm going to do? So, all of us, we wrote the letters of allegiance to Huzur Anwar bin Aziz all over the world, in Pakistan as well. So, we did as well. I did as well, and I received the, the reply back, and the reply was the printed reply, and down there Huzur had written with his own hand کہ مجھے آپ کا گھر نہیں بھولا ہے, آپ یہ خط لے کر ناظر اعلیٰ صاحب کے پاس جائیں, وہ آپ کے گھر کا انتظام کر دیں گے. I was astonished. I mean, there are millions of people writing to Huzur Anwar Ayyadullah Ta'ala bin Aziz all over the world for the allegiance of Ba'ath, right? But I mean, Huzur does not only remembers that but gives me the solution. That go get this letter to Nasab Allah and he will do something for you. So this incident actually strengthened my faith that the Khalifa is actually appointed by Allah the Almighty. An ordinary person, he cannot do that. Right. Okay? So, I mean, there are other incidents, but this incident, I mean, I do remember that, and this is very close to my heart. مکرم مشین چار صاحب, ہم نے ابھی پہلے شروع میں بات کی کہ جو دو طرفہ محبت ہے جماعت کو حضرت صاحب کے ساتھ اور حضرت صاحب کو جماعت کے ساتھ, بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا کس کو زیادہ ہے کس کو کم ہے, لیکن اس محبت کے نظارے جو خلفاء کی طرف سے جماعت کو ملتے ہیں وہ ہم پچھلی کئی دہائیوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. خلیفہ اول سے بات شروع ہوتی ہے اور اب تک آ جاتی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو خلفاء کے دل کے اندر جو جماعت کا درد پیدا ہوتا ہے, اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ان کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے, یا ویسے ہی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو چنتا ہے جن کے دل میں اپنی رعایا کے لیے اتنا درد ہوتا ہے؟ جب ایک انسان خلیفہ بنتا ہے تو اس کی نئی پیدائش ہوتی ہے, اور اس کے پاس شاید وہ کچھ پہلے نہیں ہوتا جو خدا تعالیٰ ظاہر کرتا ہے, جو خدا تعالیٰ عطا کرتا ہے. ایک عجیب بات ہوئی, ایک ہمارے دوست تھے, خلافت سے پہلے کہنے لگے کہ خلافت کا جب انتخاب ہو تو حضرت خلیفۃ المسیح اول نے فرمایا ہے کہ اس کو خلیفہ بناؤ جس کو قرآن زیادہ آتا ہو. تو ان کی طرف میرا دل جاتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو تو اتنا قرآن نہیں آتا. میں ان سے جونیئر تھا کافی, میں نے کہا کہ اگر خدا تعالیٰ نے ان کو خلیفہ بنایا تو قرآن بھی خلیفہ کو اللہ تعالیٰ خود ہی سکھا دے گا. خلافت کا انتخاب ہو گیا, پہلا خطبہ بھی ہو گیا تھا, اس کے بعد ہماری ملاقاتیں بھی ایک دو حضور انور سے ہو چکی تھیں, اور اس کے بعد وہ میرے پاس آئے اور بہت ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے تم درست کہتے تھے, خدا تعالیٰ خود علم دیتا ہے, خدا تعالیٰ خود دلوں میں وہ چیزیں ڈالتا ہے, خدا تعالیٰ ان کے اندر ایسی برقی طاقت رکھ دیتا ہے اور ایسی مقناطیسیت رکھ دیتا ہے کہ لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں, وہ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. ایک لمحے کی بات ہوتی ہے, کس طرح سے لوگ امٹتے چلے آتے ہیں, اس سے پہلے وہی انسان پھر رہا ہوتا ہے ان لوگوں کے درمیان میں, کوئی اس کو نوٹس بھی نہیں کرتا. تو عجیب چیز ہے کہ خدا تعالیٰ ایک عجیب رنگ میں وہ روح پیدا کر دیتا ہے. مشین شاہ صاحب, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے جو دور اول ہے اس میں حضرت عمر کی مثال یاد آ رہی ہے کہ جب لوگوں نے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ حضرت, تو یہ اس کا ذرا ذکر فرمائے تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ حضرت عمر پھر کس طرح جب خلیفہ بنے تو ان کے اندر کیا تبدیلی رونما ہوئی. حضرت عمر کے اندر ایک سختی پائی جاتی تھی طبیعت کے اندر, اور
अजीब बात थी कि जो ही खलीफा बने खुदा ताला ने एक अजीब तरह की नरमी उनके दिल में पैदा कर दी और वो लोगों के लिए इस कदर हमदर्द हो गए कि हज़रत अबू बकर का वाक़या सामने है कि वो धोया करते थे बकरियां भी, उसी तरह से वो हज़रत उमर जाने लग गए। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक बताती हैं कि वाकई खुदा ताला की तरफ से एक बारिश का अंदाज़ होता है, एक मिकनातीसियत होती है, एक बरकी ताकत होती है जो कि अता की जाती है। ऐसे खलीफतुल मसीह राबे फरमाते हैं कि जब इलेक्शन हुआ तो मुझे, जब मेरा नाम आया तो मेरा सर ऐसे गिरा कि यानी कि खुदा ताला ने एक ख़ास वो कैफियत पैदा कर दी उस वक्त और हौसला पैदा कर दिया। और उससे पहले बावजूद इसके कि इंसान उसके बाद भी सोचता है कि कई दफ़ा हुज़ूर इसका जिक्र भी कर चुके हैं कि मैं तो अपने आप को ऐसा समझता ही नहीं था, लेकिन खुदा ताला ने अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली है तो वो खुद ही हौसला भी देगा और ख़ुद ही मुझे वो ताकतें भी देगा। और ये इजहार बहुत दफ़ा खुलफा की तरफ से हुआ है। Missionary in charge Saab and Sohail Sharma Saab, either of you can answer this. There's many of our viewers who are watching who have been raised here in the West. You know, they have a desire to establish a relationship with Khilafat. They're raised in a very secular society, many distractions for our young people, but there is that seed of love and righteousness, and you know, they have that attraction towards Khilafat. In your experience, is there anything you would suggest to our, especially young viewers who have grown up here in the West, how they can establish a stronger bond and nearness to Khilafat? I think one way of establishing that love with Khilafat is MTA. And if we have that strong, this is a strong platform for us, where we can actually establish that love of Khilafat. I do remember, as you mentioned, that here, I mean, the generation, they may not realize it. I still remember it was 1992, I was 13, 14 years of age, and we used to have cassettes of Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahimahullah Ta'ala at that time. Huzur's khutbah would come in cassettes and we would listen to it. In 1992, first time through satellite, Huzur's khutbah was going to come. And those who were in Pakistan at that time, they know that all the dishes they were being established, they were very big, huge dishes. And I was there with my uncle, Muzaffar Ahmad Sharma, he later got martyred as well. So he was up there on the roof and he was setting the dish, and I was down there and waiting for the signals. And suddenly the signals came and I saw the face, blessed face of Hazrat Khalifa Masih Rabi Rahimahullah Ta'ala. But again, I was 13, 14 years of age. But I started crying. You know, the love of Khilafat. So this thing actually, I'm pretty much sure that MTA actually can help us a lot in establishing that love of Khilafat. Many people, they listen to Huzuri Anwar's khutbah, we have mentioned that as well. The guidance according to the time, the guidance that we need is given in that khutbah. The program This Week with Huzur, the questions, many a times I think we have all felt it, I especially have felt it, that the questions are there in your heart and those questions are answered that very week. So that actually strengthens that relationship with Khilafat. So I think that MTA today, I mean there are many other things, you should write to Huzur and Aziz, those younger generations who are living here, they can go to London, and they do go to London, and they actually do establish that, but one of the main thing is MTA. I would say that as Sharma Sahab has said, but my just will be with different angle. Our youngsters should not take love of Khilafat as theory. They should go in the practical life. Any problem they have in their lives, any difficulty they have in their lives, they should write to Khalifatul Masih with a conviction that he is a man of God
and his prayers will be accepted. So if they write frequently, Right. and when their prayers will be accepted, they will have that kind of faith that will be firm, that my Khalifa prays for me and Allah listens to him. Right. And when I feel he has some problem, I should also pray for him. And that love, practical love, which is needed today, and our youngsters, they love more practical things than theory. We should not only say that you just have love of Khilafat. You just listen to the sermons, sometimes that also works, but sometimes practical is needed. मिशन इंचार्ज साहब और सुहेल शर्मा साहब, आपको बहुत शुक्रिया। महबूब का तस्करा करने बैठे हैं तो वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन हम चूँकि वक्त के पाबंद हैं, अभी हमारे जो एक रिपोर्टर हैं वो फील्ड पर हैं, हम उनसे जानते हैं कि धूप और बारिश के बाद अब क्या सूरत हाल है जलसे की। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dear viewers. We've heard some beautiful sentiments from the missionaries regarding Khilafat and how its unity embodies us, all of us. Now, of course, the main Jalsa proceeding session has ended, but as you can see, the guests of the Promised Messiah ﷺ are enjoying their meals at the Langar Khana, or they're at the bazaar, or at the various different exhibitions that are prepared by Tabligh. Nonetheless, the day is not over just yet. We're headed right now to a video prepared by the Lajna MTA team. Assalamu alaikum. ये जलसा हमारा, ये दिन बरकतों के, ये जलसा हमारा. Ladies, this is the day that we've been waiting for. It's here today. We've been working so hard towards this day. May Allah accept and bless our efforts with success. ये दिन हो मुबारक मुबारक. Our MTA Canada Lajna team works very diligently behind the scenes at Jalsa Salana. Our preparation work begins many months in advance of Jalsa, and our aim is to create engaging content that is specifically tailored for our Lajna sisters and their children. So this is our editing area. All of the footage that we record the 3 days of Jalsa, all of that footage comes here. And we have individuals who are assigned to rename the footage, delete what isn't needed, and then all of the editors sit down to work on it. Filming takes a long time, but editing takes twice as long. Especially during Jalsa days, we end up having late nights. So alhamdulillah, there's a lot of work, it's a lot of fun, but it's a lot of high pressure, high stress as well. This year for Jalsa Salana Canada, we have a dedicated team of 16 members working under the MTA Canada social media department. Social media is a very essential tool in this day and age in helping the propagation of Islam and Ahmadiyyat. We are also working extremely hard to bring behind the scenes content to our viewers sitting at home. I'm in charge of the production side of social media, which includes managing, ensuring proper editing, and uploading of all content that our social media host makes before and during the 3 days of Jalsa Salana. I'm responsible for capturing the live coverage of Jalsa Salana Canada, which we will be uploading on our YouTube channel, so that members who are not able to attend our Jalsa in person can easily enjoy all of our Jalsa sessions virtually. Through our humble efforts, we hope to contribute to the broader operations of MTA at Jalsa Salana Canada, inshallah. Assalamu alaikum and welcome back. As we wrap up day 2 of Jalsa Salana Canada, let's have a look of the photos and messages that you have sent to us on our social media pages. Let's first have a look at the messages that you guys have been sending throughout the day. We have Munaza Khan, who say that in the midst of the busy lives, the Jalsa Salana is my sanctuary for spiritual rejuvenation. Rabita Bushra said that she's so excited for each day of the blessed day, and she can't believe day 2 has already ended. Amatul Hafiz saying that it was very refreshing to see Lajna live broadcast from the Lajna Gah. We have Muhammad Hamad, who said that my non-Ahmadi friends and I loved watching the live stream, and it's always sending his wishes and blessings from Dubai.
We also have Rania Mirza who's saying that the second day was a real treat, especially with the rain. Adnan Haider is giving his salams from Mexico and is telling us that he enjoys the documentaries and the show that MTA has prepared. Nasser Yaqub is giving his salam all the way from Trinidad and Tobago. He's asking for all the blessings and prayers for the team participating. Amatul Shafi is giving her salam from the UK. Jazab Bajwa is saying that she can't imagine her being able to go on a golf cart this year in Jalsa Salana. We have salam coming in from Alia Khan, Atal Kareem and Amatul Hai, and from Dania Chaudhry, Mana Hamid and Maham Khan. Jazakallah for your Mubarakbad. Let's also look towards many of the pictures that you guys have sent to Instagram. We have a lot of cute pictures of, we have many of the messages that you guys have been sending. These are the exciting events or the exciting messages that you guys have sent. So, Jazakumullah Ahmed Saab, आपका बड़ा शुक्रिया. जलसा सालाना कनाडा का जो दूसरा दिन है वो अल्लाह ताला के फजल से अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है. आपने हमारी नशरियात देखी, उम्मीद है कि आप उससे माजूज़ हुए होंगे. अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो अभी हाइलाइट्स प्ले होंगी, आप वो देख सकते हैं. Inshallah, we will join all of you tomorrow. Till then, take care. Assalamu alaikum. ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए, बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए. ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए, बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए. दरियाओ. It's my first Jalsa in Canada. My favorite part is probably the speeches, very inspiring speeches. So looking forward to day 2. को फांद कर गिर पड़ के तेरे दर पे हैं मस्ताने आ गए, गिर पड़ के तेरे दर पे हैं मस्ताने आ गए. ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए, बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए. अहले ज़मीने चाहा पहुँचने ना पाए, अहले ज़मीने चाहा पहुँचने ना पाए. In our interconnected world, the contributions of individuals have the power to transform societies. These contributions are the building blocks of a better future for all. Each of us has the potential to be a part of this ripple effect, making a lasting impact on humanity. अगर उसको ये सुनाया जाए कि तू जहन्नुम में दाखिल होगा, तब भी वो अपने महबूब हकीकी का दामन नहीं छोड़ता, क्योंकि मोहब्बत इलाही इसका बहिश्त हो जाता है. तो घुटनों के बल कोई चारों तरफ से कैसे खुदा जाने आ गए, चारों तरफ. The teaching of the Holy Quran and illustrations of the life of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam steer us towards righteousness, righteous conduct in every aspect of personal, familial, and working lives. A time will come when nothing will be left of Islam except its name, and nothing would be left of Quran except its words. The mosque will be filled with people, but empty from divine guidance. अपने दिलों की आग जो भड़काने आ गए, ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए. It's interesting to note that the winding down of Turkish Caliphate coincides with the establishment of Ahmadiyya Khilafat. फिर तेरे परवाने आ गए, बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए.